بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے۔ کیا مولانا صاحب اب اپنے بیٹے کی بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ مولانا صاحب کے بیٹے کی کسی سے دشمنی ہوگی؟ جو ہم نے اپنے معاشرے کا ایک گھنونا اور گندا چہرہ دیکھا، جس طرح سے لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹرول کیا ہے، بخش دیجیے ہمیں، خدا کے لیے معاف کر دیجیے، ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، صرف اور صرف ڈپریشن کا ایشو تھا۔ ڈپریشن ایگزسٹ، اٹ از ریئل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین یا عالم دین کا مذاق اڑانے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے، ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے۔ بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ ہم سفاک اور بغیرت ہو چکے ہیں، ہم مرنے والے کو بھی نہیں بخشتے، مرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نہ صرف مرنے والوں کا بلکہ جو ان کے پیچھے ان کے گھر والے اذیت سے دوچار ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ایک دردناک اور افسوسناک خبر موصول ہوتی ہے، جس کو سن کے تھوڑی سی دیر کے لیے تو مجھے بھی یقین نہیں آیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو گولی لگی ہے، جس کے بعد وہ جام بھاگ ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ انیشیل نیوز تھی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا کہ مولانا صاحب کے بیٹے کی کسی سے دشمنی ہوگی، کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، یا کس طرح کی بہت سی ایسی باتیں جو شاید میں اپنے منہ سے نکالنا بھی پسند نہ کروں۔ تھوڑی سی دیر میں جب تفتیش آگے بڑھتی ہے تو اس طرح کی خبر بھی موصول ہوتی ہے کہ مبینہ طور پہ مولانا صاحب کے بیٹے نے خود کو مار لیا ہے، یعنی کہ خودکشی کر لی ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے اپنے معاشرے کا ایک گھنونا اور گندا چہرہ دیکھا، جس طرح سے لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹرول کیا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پہ ہیش ٹیگز چلے ہیں، کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ شخص جو آپ کو دین کی ترغیب دیتا ہے، آپ کا عالم، آپ کا مولانا جو آپ کو خدا رسول کے قریب کرتا ہے، آپ اس کو اس طرح سے ٹرول کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم خودکشی کو پروموٹ نہیں کر سکتے، اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم کچھ دیر کے لیے اپنی زبانوں کو بند تو کر سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اس گھر کا، اس فیملی کا احساس تو کر سکتے ہیں جس کا پیارا چلا گیا ہے۔ ہم نے اس حد تک ان کو مجبور کر دیا کہ رات کے پہر 12 بجے کے قریب ان کے بیٹے کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اسکرین پر آنا پڑا، سوشل میڈیا پر آنا پڑا کہ جی بخش دیجیے ہمیں، خدا کے لیے معاف کر دیجیے، ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ لوگوں کا رویہ اتنا غیر مناسب، اتنا نامناسب تھا کہ مجھے آ کر اس حالت میں درد کے ساتھ، ایک مشکل کے ساتھ یہاں پر بات کرنی پڑی ہے کہ میرے بھائی کی موت کس طرح سے واقع ہوئی ہے۔ اور جس نے بھی وہ ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی، وہ بیان دیکھا ہوگا جو کہ ان کے بھائی نے ریکارڈ کروایا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ کرب میں تھے، کتنی پریشانی اور دکھ میں تھے، لیکن وہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے نامناسب رویوں کی وجہ سے اس وقت موت کی وجہ بیان کر رہے تھے اپنے بھائی کی، کہ نہ ہی کوئی جائیداد کا تنازع تھا، نہ کوئی اور مسئلہ تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، صرف اور صرف ڈپریشن کا ایشو تھا۔ ان کے بھائی کو بچپن سے ہی بیماری تھی جس کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے بیماری بہت زیادہ سیویئر ہو گئی تھی اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی جاری تھا، لیکن انہوں نے زندگی اپنی ختم کر لی، زندگی سے تنگ آ کے خود کو ختم کر لیا۔ یہ وہ بیان رات کے وقت کھڑے ہو کے ان کے بھائی دے رہے تھے۔ سارے معاملے کے بعد بھی بس نہیں ہوا، جب ان کی فیملی کی جانب سے ایکسیپٹ کیا گیا، ان کی فیملی کی جانب سے بیان جاری کر دیا گیا کہ یہ معاملہ خودکشی کا معاملہ ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا کہ کیا مولانا صاحب اب اپنے بیٹے کی بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ خودکشی کرنے والوں پر نماز جنازہ نہیں ہوتی، یہ جو خودکشی کر لیتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی، لیکن صحابہ سے کہا تھا کہ آپ آ کر پڑھائیے، اور اس شخص کی جو وہ واقعہ لوگ کوٹ کرتے ہیں، جس شخص نے خودکشی کی تھی، اس کی نماز جنازہ صحابہ کی جانب سے پڑھائی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھانے سے انکار ضرور کیا تھا، لیکن نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، یہ نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ آپ خود تھوڑی سی اگر عقل لگائیں تو آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ ایسے لوگوں کی تو شاید نماز جنازہ پڑھانا زیادہ ضروری ہے، ایسے لوگوں کو تو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے جو اس طرح کی موت کو گلے لگاتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلام میں منع کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑا اہم نقطہ ڈپریشن کے حوالے سے بھی اٹھتا ہے کہ ڈپریشن ایگزسٹ، اٹ از ریئل، ہم اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی پہلی موت نہیں ہے، یہ کوئی پہلی خبر نہیں ہے جو کہ ہم تک پہنچی ہو کہ ڈپریشن کی وجہ سے کسی نے خود کو مار لیا ہو یا کوئی نقصان پہنچایا ہو۔
اس طرح کی پہلے بھی بہت سی خبریں ہم سنتے آئے ہیں، ہمارے آس پاس لوگوں میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں پرسنلی جنہوں نے ڈپریشن کی وجہ سے خود کو ختم کیا یا خود کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، پوری دنیا کا. جس طرح کے معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں تو آپ بہت خوش ہوں، یا اگر آپ کے ارد گرد ویسے کوئی مسائل آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، دیکھنے والوں کو نظر نہ آ رہے ہوں، تو وہ شخص اندر سے بھی بہت زیادہ خوش ہو یا وہ اندر سے بھی بہت زیادہ مطمئن ہو. دل اور دماغ کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو خود نماز روزے کے پابند ہیں، ان کے گھر میں تو خود دینی ماحول ہے، ہر وقت بیانات دیے جاتے ہیں، تو کیوں ان کے بیٹے نے پھر ایسا کیا؟ تو بھائی مولانا صاحب نے نہیں کہا تھا اپنے بیٹے کو اس طرح سے کرنے کے لیے. مولانا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ جاؤ جا کے خودکشی کر لو، خود کو ختم کر لو، دنیا سے چلے جاؤ، زندگی سے ہار جاؤ. کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی ایسی وجوہات ہوں گی جو وقتی طور پہ پیشنٹ نہیں بتا پاتا جس کو یہ مسئلہ درکار ہوتا ہے. اس کی کیا اذیت ہوتی ہے، کتنی پریشانی اور کتنا کرب ہوتا ہے، یہ تو بس وہی جان سکتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز پھر بعد میں بہت زیادہ برے ہوتے ہیں. یوزولی لوگ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا کر، اپنے آپ کو ختم کر کے اس درد سے، اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں. آخر میں بس دعا ہے ہمارے اس معاشرے کے لیے، اس گندے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھ سمیت ہدایت عطا فرمائے، مولانا صاحب کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلا گیا ہے عاصم جمیل صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.